نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، درس حدیث اور درس بخاری شریف کے سلسلے کا یہ 7واں لیکچر ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں اس کتاب میں کتاب الایمان کے ضمن میں بہت سی احادیث کو جمع فرمایا۔ بعض احادیث ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ بعض احادیث سے اسلام کی تعریف کا تعین ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع صحیح میں بعض احادیث ثمرات ایمان پر لائے اور بعض احادیث ثمرات اسلام پر لائے۔ اسلام کے ثمرات کیا ہیں؟ اسلام کے ثمرات اسلام کی وہ بہترین خصلتیں ہیں جنہیں اپنانے سے ایک انسان کامل مسلم اور کامل مسلمان بن جاتا ہے۔ اور ایمان کے ثمرات ایمان کی وہ علامتیں ہیں جنہیں کوئی شخص اپنائے تو وہ کامل مومن کہلائے۔ اسلام کے ثمرات کیا ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں جامع صحیح میں بہت سی اسلام کی خصلتیں اور اسلام کے ثمرات کو لے کر آئے۔ ان میں سے ایک خصلت سے متعلق جو حدیث لائے وہ یہ کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اے اللہ کے حبیب اسلام کی بہترین خصلت کیا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعم الطعام، یہ کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے اور تو سلام کو عام کرے، تو جسے جانتا ہے اسے بھی سلام کرے اور جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام عام کرو اور کھانا لوگوں کو کھلاؤ۔ اور ایک حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام صلوا اللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ایسے وقت میں نماز پڑھو کہ جب لوگ سو رہے ہوں تم مصلی بچھاؤ اور اللہ کے حضور میں سرب و سجود ہو جاؤ۔ ان 3 کاموں کے کرنے سے تم سلامتی و امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں پر جس طرح کہ سلام کا عموم ہے اسی طرح کھانا کھلانے کا بھی عموم ہے۔ فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کسے کھانا کھلاؤ؟ اپنوں کو کھلاؤ، اجنبیوں کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ، امیروں کو کھلاؤ۔ فرمایا یہ جا رہا ہے اطعموا الطعام، کھانا ہر قسم کے آدمی کو کھلاؤ۔ کھانے کے معاملے میں امتیاز نہ کرو۔ تمہارے دسترخوان پر جہاں فقراء جمع ہوں وہاں عمراء کو بھی کھانا کھلاؤ، جہاں اپنے کھانا کھائیں وہاں پر اجنبی بھی کھانا کھائیں، تو انشاءاللہ تمہارے دسترخوان کو اللہ اور وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جس بہترین خصلت کا تذکرہ فرمایا وہ ہے کھانا کھلانا اور لوگوں میں سلام کو عام کرنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں استاد شاگرد کو سلام کرتے ہوئے عار محسوس کرتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ باس اپنے ماتحت لوگوں کو سلام کرتے ہوئے عار اور شرم محسوس کرتا ہے، جبکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ سلام کو عام کرو۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عزت والا نہیں آیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ میرے آقا بچوں کو بھی سلام فرمایا کرتے تھے۔ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ اے لوگو، بغیر ایمان کے جنت میں داخلہ ممکن نہیں، اور ایمان بغیر محبت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور لوگوں، میں تمہیں بتاؤں کہ محبت کا نسخہ کیا ہے، محبت کا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا محبت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم سلام کو عام کر دو۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی کے دل میں گھر بنانے کے لیے کیا وظیفہ ہونا چاہیے، نگاہ خلق میں معزز ہونے اور محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے، شہرت کا طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں جگہ بنانے اور نگاہ خلق میں محبوب ہونے کا اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں کہ لوگوں کو سلام کیا جائے۔ اس لیے کہ سلام کرنے والا عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، وہ منکسر المزاج ہوتا ہے، اور جو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اپنی گردن کو جھکا دے، تو اللہ رب العالمین کی عادت پاک یہ ہے کہ اس گردن جھکانے والے کو سر بلند فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلانا عام کرو۔ سلام کرو، جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاسلام افضل، اے اللہ کے حبیب، اسلام کی کون سی خصلت افضل ہے؟ تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بہترین اسلام یہ ہے، اسلام کی بہترین خصلت یہ ہے، افضل اور فضیلت والی خصلت یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، فرمایا یہ بہترین اسلام ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ فرمایا مسلمان اور مسلم یہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، سلامتی پائیں، اور فرمایا مہاجر وہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان چیزوں کو ترک کرنے کا نام مہاجر ہے۔ یعنی اصل مہاجر اسے نہیں کہتے کہ جو اپنے وطن کو چھوڑ دے، اصل مہاجر وہ ہے کہ جو گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات کی آپ فصاحت و بلاغت کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان دیکھیے۔ حضور فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو جائے، اس کے ہاتھ سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، اس کی زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ حدیث شریف میں صرف دو اعضاء کا ذکر کیا گیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی شخص کو ایذا نہ پہنچے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جسم کے تمام اعضاء میں سے صرف دو اعضاء کا انتخاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا مسلم وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ اذیت نہ پائیں، اور دوسرے لوگ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو جائیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اعضاء کا تذکرہ نہیں فرمایا، اور باقی انسانی اعضاء میں سے فقط ان دو اعضاء کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ ہمیشہ جب انسان انسان سے لڑائی کرتا ہے اور جب انسان انسانوں کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو یا اسے اذیت ہاتھ سے پہنچتی ہے اور یا اذیت زبان سے پہنچتی ہے۔
مفہوم یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ذریعے دوسرے کسی شخص کو ایذا نہ پہنچے، اور مسلمان وہ ہے کہ جو کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچائے، مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے۔ اذیت اور راستوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اذیت پہنچانے کے یہ دو بڑے ذریعے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ان دو ذریعوں کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات طیبات کی فصاحت کا یہ پہلو بھی ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار نے ان دو اعضاء کا جو تذکرہ فرمایا، ان میں پہلے زبان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھ کا ذکر فرمایا۔ ہاتھ کا ذکر پہلے نہیں فرمایا، زبان کا ذکر پہلے کیا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے بڑھ کر اور ہاتھ سے زیادہ زبان کے فتنے ہیں، زبان کے فتنے ہاتھ کے فتنوں سے بڑھ کر ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا پہلے ذکر کیا، ہاتھ کا بعد میں ذکر کیا۔ اور اس لیے بھی کہ زبان ہر آدمی کی چلتی ہے، کمزور ہو اس کی بھی چلتی ہے، طاقتور ہو اس کی بھی چلتی ہے، لیکن ہاتھ ہر آدمی کا نہیں چلتا۔ طاقت والے کا ہاتھ چلتا ہے، کمزور آدمی کا ہاتھ نہیں چلتا۔ آپ نے زبان کا ذکر اس لیے کیا، اس کے فتنے زیادہ ہیں، زبان کا استعمال زیادہ ہے، اس لیے کہ زبان تو کمزور کی بھی چلتی ہے، زبان تو طاقتور کی بھی چلتی ہے، لیکن ہاتھ ہر آدمی کا نہیں چلتا، چونکہ زبان سے اذیتیں زیادہ ہوتی ہیں اور ہاتھ سے بنسبت زبان کی اذیتیں کم ہوتی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہاتھ سے ضرر اور ہاتھ سے نقصان اور ہاتھ سے اذیت اس شخص کو پہنچائی جا سکتی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہو اور جو حاضر ہو، اور جو ہمارے سامنے موجود نہیں، کہیں دور بیٹھا ہو، یا ایک آدمی دنیا سے چلا جائے تو ہمارے ہاتھ سے وہ محفوظ رہے گا اور ہمارے ہاتھ اسے ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن زبان کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، زبان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ہاتھ سے، زبان سے حاضر آدمی بھی متاثر ہوتا ہے اور غائب آدمی بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہاتھ سے اذیت زندوں کو بھی پہنچائی جا سکتی ہے، اور اس لیے بھی کہ زبان سے اذیت موجود کو بھی، جو ہمارے سامنے حاضر ہے اس کو بھی اذیت پہنچائی جا سکتی ہے، غائب کو بھی اذیت پہنچائی جا سکتی ہے۔ زبان سے اذیت زندہ کو بھی پہنچائی جا سکتی ہے، اور زبان سے متاثر مردے کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا۔ حضرات ناظرین و سامعین کرام، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کے جن ثمرات کا ذکر فرمایا وہ بہت سے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ثمرات، ایمان کی علامتیں جن سے یہ ظاہر ہو کہ یہ شخص کامل الایمان ہے، ایک خصلت اور ایک ثمرہ یہ ذکر فرمایا، جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، جس حدیث کو میں نے تلاوت کیا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ جانے۔ دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف، ماں باپ کی محبت ایک طرف، اولاد کی محبت ایک طرف، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ ایمان کا تقاضا اور ثمرہ یہ ہے کہ ساری محبتوں کو سرکار کی محبت پر قربان کیا جائے۔ اگر ایسا وقت آ جائے کہ یہ محبت اس بات کا تقاضا کرے کہ ساری محبتوں سے منہ پھیرا جائے تو پھیر لیا جائے، ان تمام محبتوں کو ٹھکرا دیا جائے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں بسا دیا جائے۔ مومن کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو بیان فرمایا۔ حضرات محترم، ایک اور حدیث میں ایمان کی علامات اور ایمان کے ثمرات کا تذکرہ یوں فرمایا گیا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ پہلا یہ
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نزدیک تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب و عزیز ہوں۔ دوسرا یہ کہ اس کو جس شخص سے بھی محبت ہو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تیسرا یہ کہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بھی ایمان کی خصلت ہے۔ حضرات محترم، تو ذکر اس بات کا ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام محبتوں سے مقدم، دنیا کی تمام محبتوں سے اہم اور دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے کنبے والوں اور عزیزوں سے بڑھ کر ایسی محبت، تو کیا ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے؟ اگر اولاد بچھڑ جائے تو ہم بے چین ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ کیا کبھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں اور فراق مدینہ میں بھی کبھی اس قدر بے چین ہوئے ہیں؟ اگر ہم اس قدر بے چین نہیں ہوئے تو کیا ہم ایمان سے خالی ہیں؟ اور کیا ہر آدمی اس کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رات یوں ہی فراق میں اور رونے میں بسر ہو جائے؟ حضرات محترم، بات یہ ہے، محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عقلی محبت ہوتی ہے اور ایک طبعی محبت ہوتی ہے۔ طبعی محبت اور عقلی محبت میں فرق یہ ہے کہ طبعی محبت میں آدمی مجبور ہوتا ہے اور عقلی محبت میں انسان با اختیار ہوتا ہے۔ اور جس معاملے میں آدمی با اختیار ہو اس کے اپنانے سے اسے ثواب ملتا ہے، اور جہاں آدمی مجبور ہو وہاں اپنانے میں ثواب نہیں ملا کرتا۔ بات یہ ہے کہ اولاد سے محبت، ماں باپ سے محبت، بھائیوں اور بہنوں سے محبت، کنبے والوں سے محبت اور انسان کی اپنے دوستوں سے محبت، یہ محبت طبعی نوعیت کی محبت ہے۔ اگر ہم طبعی محبت کو سمجھنا چاہیں تو بہت آسان بات ہے کہ اگر بلی کے بچے پر کتا حملہ کرنا چاہے تو بلی کمزور ہونے کے باوجود کتے پر جھپٹ پڑتی ہے۔ یہ تقاضا کس کا ہے؟ یہ فطری محبت اور طبعی محبت کا تقاضا ہے۔ اولاد سے محبت ہماری طبعی محبت ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ رب العالمین سے محبت ہماری عقلی محبت ہے۔ جب عقلی محبت اور طبعی محبت کا معاملہ آ جائے تو پھر عقلی محبت کو طبعی محبت پر فوقیت دینی چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال اس طرح سے پیش کروں گا کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو اور اس کی انگلی پر ایک خطرناک قسم کا پھوڑا نکل آئے اور ڈاکٹر اسے یہ کہہ دیں کہ اگر آپ نے جان بچانی ہو تو آپ کی انگلی کاٹنی پڑے گی۔ اب اس آدمی کی فطری محبت اور طبعی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسے کانٹا بھی نہ چبھے، ایک سوئی بھی نہ چبھے، چہ جائے کہ اس کی انگلی کو کاٹا جائے۔ لیکن عقلی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی انگلی کٹا لے اور اپنی جان کو بچا لے۔ عقلی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنی اولاد سے طبعی محبت تھی، ماں باپ سے طبعی محبت تھی، کنبے والوں سے طبعی محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی محبت تھی۔ اور اس عقلی محبت کا اس قدر غلبہ تھا کہ انہوں نے دنیا جہان سے بگاڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو جنگیں لڑیں ان میں اکثر وہ جنگیں ہیں جو انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ لڑیں۔ انہوں نے اپنے اعزہ کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمانہ اسلام میں زمانہ ماضی کی باتیں کر رہے تھے تو بیٹے نے کہا، ابا جان، جنگ بدر میں ایک ایسا موقع آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے، لیکن یہ سمجھ کر کہ میرے والد ہیں میں نے ابا جان آپ کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم جانے پدر، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر کبھی معاف نہ کرتا، میں تیری گردن اڑاتا اور میں حضور کے قدموں میں ڈال دیتا۔ یہ تھی وہ عقلی محبت کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جسے طبعی محبت پر غالب بنا دیا تھا۔ حضرات محترم، آخری بات یہ
کہ ہم سے اتنی شدید محبت کا مطالبہ کیوں کیا گیا کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، دنیا بھر کے لوگوں سے بڑھ کر، یا رسول اللہ ہم آپ سے اتنی محبت کیوں کریں؟ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کی وجہ یہ عرض کروں گا کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شدید محبت کا تقاضا ہم سے اس لیے فرمایا کہ جب بھی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور جب بھی آدمی کسی کو چاہتا ہے تو یا جمال کو دیکھ کر چاہتا ہے یا کمال کو دیکھ کر چاہتا ہے۔ دنیا میں ہر آدمی صاحب جمال نہیں، اور اگر صاحب جمال ہو تو ضروری نہیں کہ وہ صاحب کمال ہو، اور دنیا میں اگر کوئی آدمی صاحب کمال ہو تو ضروری نہیں کہ وہ صاحب جمال ہو۔ حضور یہ فرماتے ہیں لوگوں ساری محبتوں کو چھوڑ کر میری محبت کو اس لیے اپناؤ کہ محبت کا دار و مدار کبھی جمال ہوتا ہے اور کبھی کمال ہوتا ہے۔ اے لوگوں مجھ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی صاحب جمال نہیں آیا، اور اے لوگوں دنیا میں مجھ جیسا کوئی صاحب کمال بھی نہیں آیا۔ اس لیے لوگوں مجھے جمال و کمال کی وجہ سے دنیا کے سارے رشتوں کو چھوڑ کر میری محبت کو اپنا لو، اپنے سینے میں بسا لو۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ کمال ایسا کہ دنیا میں جس کسی کو کمال ملا میرے محبوب کے دامن سے ٹچ ہو کر پھر کمال ملا، حضور کے دربار سے ملا۔ اول کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، پھر حضور کی دامن گرامی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اطہر سے دوسرے لوگوں کو کمال ملا۔ علم ہو، حلم ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، اللہ رب العالمین نے یہ وہ نعمتیں عطا فرمائیں حضور کے صدقے میں حضور کے غلاموں کو ملی۔ اور جمال کا عالم یہ ہے، جمال کا عالم یہ ہے کہ ان جیسا صاحب جمال کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کی خیرات ان کے در سے ملتی ہے۔ ان کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ مدینہ طیبہ کی اندھیری راتوں میں گلیوں میں تشریف لے آئیں تو ان کے مبارک رخ سے اور ان کے چہرے مبارک سے نکلنے والی شعاؤں سے مدینہ طیبہ کی دیواریں روشن ہو جاتی تھیں۔ یتلالع الجدر، حضور نکلتے تو اندھیری راتوں میں مدینہ طیبہ کی گلیاں، مدینہ طیبہ کی دیواریں روشن ہو جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں میں رات کے اندھیرے میں کپڑا سی رہی تھی سوئی کے ساتھ، اچانک سوئی میرے ہاتھوں سے جو چھوٹی گری اور مجھے نہیں مل سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد میرے دروازے پر تشریف لے آئے، میرے محبوب جو مسکرائے، ان کے دندان مبارک سے وہ شعائیں نکلیں کہ فرمایا میرا اندھیرا کمرہ اجالے میں بدل گیا اور میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا۔ تو لوگوں دنیا میں مجھ جیسا نہ صاحب جمال آیا نہ صاحب کمال آیا، لہٰذا اے لوگوں ساری محبتوں سے بڑھ کر میری محبت کو اپناؤ۔ اللہ رب العالمین ایمان کے ثمرات عطا فرمائے، ایمان کی اسلام کی خصلتیں عطا فرمائے، ہمیں کامل مسلمان بنائے، کامل صاحب ایمان بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں سے، حضور کی احترام سے اور حضور کی تعظیم سے ہمارے قلوب کو اللہ کریم معمور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام حدیث صحیح بخاری کا لیکچر نمبر 7 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام عام کرنے کے ساتھ اور کس نیکی کا ذکر فرمایا؟ اے روزہ رکھنے کا، بی کھانا کھلانے کا، سی صدقہ کرنے کا۔ سوال نمبر 2، حضور علیہ السلام نے مسلم کی تعریف کیا فرمائی؟ اے جو اللہ اور رسولوں کو مانے، بی جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ سوال نمبر 3، حضور علیہ السلام کی محبت کس حد تک ضروری ہے؟ اے
مال و دولت سے بڑھ کر، بی اپنی ذات سے بڑھ کر، سی ماں باپ، اولاد اور دنیا بھر کے لوگوں سے بڑھ کر۔ سوال نمبر 4، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا راز کیا ہے؟ اے اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہیں، بی اس لیے کہ وہ لوگ